انگریزوں کی عملداری کی ابتدا کا واقعہ ہے۔ ہندوستان کے ضلع مظفر گڑھ کے ایک قصبہ کاندھلہ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک جگہ کے بارے میں اختلاف ہوا۔ مسلمان کہنے لگے کہ یہ جگہ ہماری مسجد کے لیے ہے اور ہندو کہتے کہ یہ جگہ ہماری عبادت خانے کے لیے ہے۔ یہ بات چلتے چلتے، یہ جھگڑا چلتے چلتے جج کے پاس چلا گیا اور جج اس وقت انگریز تھا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن وہ ایک طرف فیصلہ نہ کر سکا۔ اس نے تنہائی میں مسلمانوں سے کہا کہ آپ کے ذہن میں یا آپ کے علم میں کوئی ایسا ہندو ہے جس کی بات پر آپ کو اعتماد ہو، کہ جس پر آپ مکمل اعتماد کرتے ہوں کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور ہو وہ ہندو؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے ذہن میں یا ہمارے علم میں ایسا کوئی ہندو نہیں ہے۔ تو وہ انگریز ہندوؤں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ آپ کے علم میں یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا مسلمانوں کا بزرگ، ایسی کوئی شخصیت، ایسا کوئی انسان ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ تو ہندوؤں نے سوچ و بچار کے بعد کہا کہ ہاں، ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں ہمیں یقین اور اعتماد ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موقع پہ وہ جھوٹ بول دے۔ تو انگریز نے پوچھا وہ کیا ان کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا نام بتایا۔ بعض حضرات نے ان کا نام مفتی الہی بخش لکھا ہے اور بعض نے محمود بخش رحمت اللہ علیہ لکھا ہے۔ بہرکیف اس آدمی کی طرف، ان بزرگ کی طرف انگریز نے اپنے نوکر کو بھیجا، چپڑاسی کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر ان کو بلاؤ کہ آپ کو جج نے طلب کیا ہے۔ جب وہ نوکر وہاں پہنچا تو حضرت الہی بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا کے اپنے جج سے یہ کہہ دو، اس انگریز سے یہ کہہ دو کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ جاؤ۔ علماء کو، اس وقت کے بزرگوں کو انگریزوں کے ساتھ اس قدر نفرت تھی، اور نفرت کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے تھے۔ بہرکیف انہوں نے کہا کہ آپ جا کر اپنے جج سے یہ کہہ دیں۔ وہ چپڑاسی آیا، اس نے ساری بات بتائی تو جج نے یہ کہا کہ آپ ان سے یہ کہ آپ میرا منہ نہ دیکھیے گا، آپ میری طرف نہ دیکھنا، آپ دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا، لیکن فیصلہ ایسا ہے، معاملہ ایسا ہے، جھگڑا ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ حل کرنے کی اور کوئی مجھے صورت نظر نہیں آ رہی۔ بہرکیف وہ بزرگ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس جج نے پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ اس کے بارے میں سچ سچ بتائیے گا، اس میں اپنے مسلک کی، اپنے مذہب کی طرفداری نہ کیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ فلاں جگہ کے بارے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا اختلاف ہے، آپ بتائیے کہ وہ جگہ ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ یہ جگہ حقیقت میں ہندوؤں کی ہے۔ مسلمان حیران ہو گئے، کیونکہ تمام مسلمانوں کے دل اور نظر اور کان ان کی گفتگو کی طرف لگے ہوئے تھے کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں، کیونکہ سارا فیصلہ تو ان کی بات پر منحصر ہے۔ جب انہوں نے ہندوؤں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ہندوؤں کی جگہ ہے تو مسلمان پریشان ہوئے، اور انگریز جو جج تھا اس نے فیصلہ ہندوؤں کے حق میں کر دیا۔ وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن اسلام کے اس اخلاق کو دیکھ کر، اسلام کی اس تربیت کو دیکھ کر اور ان بزرگوں کی حق گوئی اور سچائی کو دیکھ کر اس وقت بہت سارے ہندو مسلمان ہوئے کہ اگر مسلمانوں کا دین ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ خواہ جو ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو جائے لیکن سچائی کو کبھی نہ چھوڑنا، تو پھر ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہندو اس وقت مسلمان ہو گئے۔ وقتی طور پر تو مسلمانوں کو شکست ہوئی، کچھ گز زمین چلی گئی، لیکن اس کے عوض جو ہے اسلام کی اخلاقیت، اسلام کے اخلاق اور اسلام کی تربیت جب ان پر ظاہر ہوئی تو بہت سارے ہندو جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو یہ ہے سچائی۔ انسان کو ہر موقع پر سچائی سے کام لینا چاہیے۔ سچائی کی وجہ سے وقتی طور پر انسان پر ذرا مصیبت، پریشانی آتی ہے، لیکن ہمیشہ اللہ رب العزت سچائی کو اور سچے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔